چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. السلام علی شعب الخضیب، السلام علی الخد الکریم، سلام حسریش مقدس مر جو خون سے سرخ تھی، سلام خاک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر بعظمتہ جبابرۃ الطاغی المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. صلوات. فیضان محترم، حسینیہ انجمن ایرانیان کے اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ واقعہ کی 3 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ واقعہ قرآن مجید کا 56واں سورہ ہے، اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات 77، 78 اور 79 ہیں. اس بیان میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہ لقرآن کریم. یہ کتاب جو تمہیں دی ہے یہ کرامت والا اور عزت والا قرآن ہے. کریم کے معنی عزت والا، صاحب عزت. انہ لقرآن کریم، یہ تکریم اور عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، اور ہم نے اس قرآن کو ایک چھپی ہوئی کتاب میں رکھا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو نہیں سکتے، اسے ٹچ نہیں کر سکتے، اسے مس نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ کہ جن کو ہم نے طیب و طاہر بنایا ہے. دیکھیے یہ تمہیدی گفتگو ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرے دوست، میرے نوجوان اس تمہیدی گفتگو میں قرآن مجید کو ذرا سا سمجھ لیں. دیکھو قرآن مجید میں سب کو معلوم ہے 6666 آیتیں ہیں. آیات کی تعداد 6666. اس کتاب میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ 77,201 یہ الفاظ کی تعداد ہے.
اور اس کتاب میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ 2,23,390. جملے کتنے ہیں، الفاظ کتنے ہیں اور حروف کتنے ہیں، یہ تعداد مفسرین نے لکھی ہے اور وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی 10 جلدوں کی کتاب نہیں ہے، 15 جلدوں کی کتاب نہیں، بڑی مختصر ہوئی نا. 77,701 الفاظ، کتنے ہوئے؟ ایک جلد کی چھوٹی سی کتاب. لیکن دعویٰ یہ ہے کہ نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں ہر شے کا بیان ہے. اتنی مختصر کتاب اور ہر شے کا بیان ہے. یہ سورہ نحل میں آواز دی اور سورہ نساء میں کہا انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہارے پاس ایک کھلا ہوا نور بھیجا، ایک ظاہر بظاہر نور بھیجا، ایسا نور بھیجا جو آشکارا ہے. آواز دی ان ھذا القرآن للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بہترین ہدایت کرنے والا ہے. اب دیکھ رہے ہو نا، نور مبین ہے، بہترین ہدایت کرنے والا ہے اور اس میں ہر شے کا بیان ہے. آگے چل کے کہنے لگا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، حبیب ہم نے علم تمہارے پاس بھیج دیا، قرآن علم ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن شفا ہے. یعنی کس طریقے سے قرآن مجید علم ہے، نور ہے، شفا ہے. بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں زیادہ تمہید میں وقت نہیں لوں گا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر شفا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا جس کے دل میں مرض ہو. اگر علم ہے تو جاہل نہیں سمجھے گا، اور اگر نور ہے تو اندھے کی سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے ساتھ چلنا، اس لیے کہ گفتگو ابتدائی ہے، آغاز کی گفتگو ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں میرے سننے والوں پر واضح ہو جائیں. اچھا بھائی، تو قرآن اتارا. اب اگر میرے ساتھ چل سکو، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوئیں گے مگر وہ لوگ جو پاک و پاکیزہ بنائے گئے ہیں. پاک و پاکیزہ ہیں نہیں، بنائے گئے ہیں. یہ ہیں میں اور بنائے گئے ہیں، ان میں فرق کو محسوس کرنا کہ جنہیں ہم نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے وہ اسے سمجھیں گے. اب اگر سمجھ سکو اس بات کو، نوجوانوں کو خطاب کر رہا ہوں، تو قرآن مجید نے ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. حکم تو پرانا ہے، قرآن نے کوٹ کیا. جب طویٰ کی مقدس وادی میں موسیٰ داخل ہوئے، دیکھنا بھائی، طویٰ وہ میدان ہے جس میں کوہ طور واقع ہے. طویٰ کی مقدس وادی میں جب موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے تو قرآن نے کہا فخلع نعلیک، موسیٰ اس وادی کے باہر اپنی جوتیاں اتار دو. فإنک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ اب تم طویٰ کے مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہو. یہ پاکیزگی دیکھی آپ نے اس وادی کی جہاں توریت اتری. بھائی بہت توجہ رکھنا، یعنی وہ توریت جس مقام پر اتری، وہ وادی اتنی پاکیزہ کہ موسیٰ جوتیاں اتار دو باہر، خبردار اس کے اندر نہ ہو. اچھا، اب ابراہیم نے ایک گھر بنایا، کہنے لگا طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. دیکھو، باپ اور بیٹے نے مل کے خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، ابراہیم نے اور اسماعیل نے. کہتا ہے کہ تم طاہر ہو، نبی ہو، تم نے طاہر گھر بنایا ہے. طاہرہ بیتی، میرے گھر کو پاک رکھنا، رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا. بھائی کیوں گھر کو پاک رکھا جائے؟ اس لیے کہ اللہ سے منسوب ہے. اس وادی کا احترام کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے منسوب ہے. بس سمجھ رہے ہو نا؟ یہ نسبت کا فلسفہ اگر سمجھ جاؤ تو میری اگلی ساری تقریریں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی. اچھا بھائی، تو اب نسبت تو ہے، خانہ کعبہ پاک رکھو. اب
اتنا پاک ہے کہ تم نجاست کی حالت میں اس سے گزر نہیں سکتے، اتنا پاک ہے۔ اچھا بھائی، اس شہر میں تم نے ایک مسجد بنائی، مسجد تو تم نے بنائی ہے نا، لیکن جب منسوب کر دی اللہ کی طرف تو اب نجاست کی حالت میں گزر تو جاؤ لیکن ٹھہر نہیں سکتے۔ دیکھ رہے ہو احترام کس چیز کا احترام ہے؟ نسبت کا۔ بھائی یہاں رکنا اور آرام سے رکنا، ذرا ڈفرینٹ طریقے سے آج میں اپنی تمہید کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، بہت آرام سے۔ بھائی یہ احترام کس چیز کا ہے؟ نسبت کا۔ مسجد تم نے بنائی، اینٹ گارا چونا یہی چیزیں استعمال کی مسجد میں، اور جب وہ بن گئی تو اب تم طہارت کی حالت میں ہو تو گزرو ٹھہرو، لیکن نجاست کی حالت میں ٹھہر نہیں سکتے مسجد میں۔ بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جہاں نسبت آ جائے اس کی وہاں طہارت شرط ہے۔ اب تم جو قرآن کو چوم رہے ہو تو قرآن کو نہیں چوم رہے ہو، قرآن کے نام پر کبھی جلد چومتے ہو، کبھی کپڑا چومتے ہو۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ یہ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ قرآن چوما، بھائی جلد چومی نا، اچھا جزدان چوم لیا، اچھا کھولا اسے کاغذ چوم لیا، قرآن کو تو نہیں چوما۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ لو تو میری محنت سہولت ہو جائے گی۔ یہ جو چوم رہے ہو نا یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کچھ اور ہے۔ اور اب تم پوچھو کہ دلیل کیا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اتر جائے تو پہاڑ ہٹ جائیں۔ قرآن کو رکھ کے دیکھو، اپنے قرآن کو، کوئی پہاڑ ہٹے گا؟ بھائی توجہات مبذول ہے نا، اپنے قرآن کو رکھو، کوئی پہاڑ ہٹے گا؟ نہیں ہٹا نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کچھ اور ہے، یہ الفاظ قرآن ہے۔ یہاں تک آگے نا۔ اب قرآن میں اور الفاظ قرآن میں فرق کیا ہے؟ تم ابھی باہر نکلو اس امام بارگاہ سے، یہ جو تار جا رہے ہیں بجلی کے وہ ننگے برہنہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ گردنیں ہل رہی ہیں۔ جو تار بجلی کے باہر ہیں ان پر کوئی پلاسٹک کوٹنگ نہیں ہے، وہ برہنہ ہے۔ اور جب گھر میں لائے تو لباس پہنا کے لائے پلاسٹک کا۔ بھائی سبب کیا ہے؟ بھائی وہاں کوئی جاتا نہیں ہے، لوگ اس کے نقصان سے محفوظ ہیں، لیکن جب گھر میں آئے گا تو خطرہ ہے کہ قوی نور کہیں کرنٹ نہ مار دے، اس لیے پلاسٹک کا لباس پہنا دو تاکہ محفوظ ہو جاؤ۔ تو جہاں نور قوی ہو اس کے لیے لباس کی ضرورت ہے۔ جب علم الہی کو کتاب بنایا تو الفاظ کا لباس پہنا دیا، اور جب اسی علم الہی کو رسول بنایا تو نور محمد کا لباس پہنا دیا۔ بہت آرام سے میرے ساتھ چلنا، اس لیے کہ یہ مراحل تمہیدی ہیں اور انہیں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، تو نسبت سمجھ میں آ گئی؟ نسبت کا احترام سمجھ میں آ گیا؟ نہیں بھائی، اگر نسبت کا احترام سمجھ میں آ جاتا تو پھر بات ہی کیا تھی؟ بھائی اسماعیل، نسبت کو دیکھنا، اسماعیل قربان ہوئے اللہ پر، اسماعیل کا احترام۔ دمبا قربان ہوا اسماعیل پر، دمبے کا احترام۔ اب یہ نسبت دیکھ رہے ہو؟ یہ نسبت سمجھ میں آئی؟ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا نا ابراہیم نے اللہ پر، بچ گئے وہ دوسری بات ہے۔ تو اب اسماعیل کا احترام چونکہ قربان ہوئے، اپنی طرف سے اپنے آپ کو آفر کر دیا اور اللہ نے بچا لیا دمبا بھیج کر۔ وہ دمبا قابل احترام۔ حد تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا اس دمبے کے گلے میں جو رسی ہے وہ قابل احترام۔ بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ رسی جو قربانی کے دمبے کے گلے میں باندھتے ہو وہ شاعر اللہ میں ہے اور قابل احترام ہے۔ بھئی کچھ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اگر یہ احترام کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ پر قربان ہوئے اسماعیل، بھئی بہت توجہ رہے، قابل احترام۔ اسماعیل پر قربان ہوا دمبا، قابل احترام۔ دمبے کے گلے میں رسی ہے وہ قابل احترام۔ تو کیا آپ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ پہ قربان ہوا حسین، قابل احترام۔ حسین جس زمین میں دفن ہوا وہ زمین قابل احترام، اور اگر اس کی شبیہ بنا کر تعزیہ نکال دیا جائے تو وہ بھی قابل احترام۔
نسبت کا احترام ہے، نسبت کا احترام ہے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے سننے والوں کو، بھائی عبادت اللہ کی ہے، عبادت کعبے کی، عبادت تو اللہ کی ہے، جھک رہے ہو کعبے کی طرف، ہے تو ایسا ہی۔ تو اگر غیر مسلم دیکھے تو کہے گا یہ کعبے کو پوج رہے ہیں، حالانکہ تم پوج رہے ہو اللہ کی کبریائی کو۔ ماتھا کعبے کی طرف ہے، توجہ رہے، ماتھا کعبے کی طرف ہے، کعبے کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کی سمت میں جھکا ہوا ہے ماتھا، بھئی یہی تو ہے نا۔ لیکن تم کیا کعبے کی عبادت کر رہے ہو؟ نہیں، عبادت ہے اللہ کی کبریائی کی۔ تو اب اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی ٹھوس شے نہ ہو محبت کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ اگر کعبہ نہ ہو تو ہم کیسے اس کی کبریائی کا اعلان کریں؟ تو کوئی چیز چاہیے نا۔ تو اب یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ عباس کے علم کو کیوں چومتے ہو، حسین کے تعزیے کو کیوں چومتے ہو، تو ہاتھ ہے علم اور تعزیے پر، ہاتھ ہے علم اور تعزیے پر، چوما جا رہا ہے حسین کی امامت کو اور عباس کی اطاعت کو۔ یہ مسائل تو بہت ہے نا۔ اچھا بھی تو اب نسبتیں سمجھ میں آ گئی، آ رہی ہیں سمجھ میں؟ یہ پورا دین نسبتوں کا دین ہے، اور یہ جملہ اگر برداشت کر سکو تو برداشت کرو۔ ہم مارے ہوئے ہیں نسبتوں کے، ہم مارے ہوئے ہیں نسبتوں کے۔ جب حج کے لیے گئے، بھائی توجہ رہے، تو کعبے کو دیکھا، ایک نسبت ہے، چوما محبت کی، اسے سجدہ کیا، بھائی یہی تو ہوا نا۔ اور جب شیطان کو دیکھا تو پتھر مارے، اور تینوں کو پتھر مارے۔ اچھا بھائی تو اب مجھے بتاؤ، میں بہت واضح باتیں آج کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہو جائے۔ تو کعبے میں تمہیں اللہ ملا؟ نہیں ملا، نسبت ملی۔ اچھا تو کیا جب ربی کرنے گئے، جب پتھر پھینکنے گئے تو شیطان ملا؟ نہیں ملا، نسبت ملی۔ تو حج پر جب گئے تو نہ اللہ ملا نہ شیطان ملا، نسبتیں ملی۔ اور یہ اصول ملا کہ جو قابل محبت ہو اسے چومو، جو قابل نفرت ہو اسے پتھر مارو۔ پہنچ رہے ہو نا؟ آرام آرام سے سنتے چلو، اس لیے کہ آج گفتگو کو انہی تمہیدوں میں استوار کرنا ہے، اور اگر استوار ہو گئی تو گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ اچھا بھائی تو نسبتیں، اب اللہ سے قریب ہونے کی بات ہے۔ نوجوان ہو نا، اور بڑی کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہو، یا سنو، جتنا تم مجھ سے قریب ہو اتنا ہی میں تم سے قریب ہوں۔ یہ تو نہیں کہ تم 2 گز کے فاصلے کو، میں 5 گز کے فاصلے کو، ایسا ہے؟ اچھا کیوں نہیں ہے یہ بتاؤ؟ بھائی دونوں کے درمیان جو مسافت ہے وہ ایک ہی ہوگی نا۔ تو اگر 2 گز کے فاصلے پہ میں ہوں تم سے، تو 2 گز کے فاصلے پر تم ہو مجھ سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھو بھائی آج عجیب تجربہ، برسوں سے سن رہے ہو نا مجھے، آج میں عجیب بات کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی یہ عجیب بات ہو گئی کہ میں تم سے اتنا ہی قریب ہوں جتنے تم مجھ سے قریب ہو، فاصلہ ایک ہے بیچ میں، بات طے ہو گئی۔ اچھا اب خدا کی طرف چلو، اتنا قریب کہ رگے گردن سے زیادہ قریب، اور اتنا دور کہ خلاؤں میں بھی نہ ملا۔ نہیں میں ذرا اور آسان کر دوں تاکہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ میں کہہ کے آ رہا ہوں۔ اچھا بھائی کتنا قریب ہے؟ شہرک سے قریب، بہت قریب ہو گیا نا، ٹھیک۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، روزے رکھتے رہے قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، یہی تو کرتے رہے زندگی بھر۔ تو وہ اتنا قریب ہے، تم اتنے دور ہو۔ وہ فلسفہ الٹ گیا یا نہیں کہ جتنا میں تم سے دور اتنا تم مجھ سے دور؟
جتنا میں تم سے قریب اتنا تم مجھ سے قریب. لیکن اللہ کے ساتھ یہ فلسفہ نہیں ہے. اللہ تم سے بہت قریب ہے لیکن تم مجھ سے بہت دور ہو، اس لیے کہ قربت اللہ کہہ رہے ہو. اب یہ بات تو واضح ہو گئی نا بھائی، توجہ رہے. اب وہ اندیکھا خدا بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ بہت طویل سلسلہ فکر ہے اور 9-10 گھنٹوں پہ مشتمل ہے. تو اب سننا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اتنا قریب کہ نہ گردن سے زیادہ قریب، ٹھیک، اتنا دور کہ نہ خلاؤں میں ملا نہ آج تک پتا چلا کہ ہے کہاں. تو ایسے خدا کے لیے جو دیکھا نہ جائے، جو چکھا نہ جائے، جو سنا نہ جائے، جو سونگھا نہ جائے، اس خدا کے لیے لازم تھا، اس خدا پر، اس خدا کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایسی محسوس چیزیں پیدا کرے. توجہ رکھنا، محسوس چیزیں پیدا کرے کہ جس کے ذریعے اس کی قربت کا احساس ہو. میں تمہیں بہت دور لے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنتے رہنا. اس کی قربت کا احساس ہو. تو پہلے تو اس نے یہ کہا کہ مجھے سجدے کرو کعبے کی طرف، منہ کر کے مجھے سجدے کرو، یہ ایک قربت. اور اگر بہت دل تڑپے تو میرے حج کے لیے میرے گھر پہ آ جاؤ، دوسری قربت. ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ تھوڑا سا قریب ہو گئے ہم، اسے سجدے کر کے نماز اپنے گھر میں پڑھی، نماز اپنے شہر کی مسجد میں پڑھی، لیکن اسے سجدہ کرنے کی منزل پر جب ہم آئے تو تھوڑا سا ہم نے محسوس کیا کہ ہم اللہ سے قریب ہیں. اچھا بھائی، تمہیں اور تڑپ ہے کہ اللہ سے اور قریب ہو جاؤ تو جاؤ مکے اور اس کے گھر کے پاس طواف کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، جو ہی چاہے کرو، یعنی وہاں قرب کا احساس زیادہ بڑھ جائے گا. تو ہماری اور تمہاری اللہ سے 2 قربتیں ہیں، ایک نماز کی قربت، ایک خانہ کعبہ کی قربت. ہو گئی بات؟ اچھا بھائی، اب ایک بات سننا، بہت ڈفرینٹ طریقے سے آج بات کر رہا ہوں اور یہ اگر پہنچ گئی تو بس یہی سے میں آگے جاؤں گا، تمہیں زیادہ فلسفے میں نہیں الجھاؤں گا. دیکھو بھائی، ایک قربت ہے زمانی. یہ زمانی قربت کیا ہوتی ہے کہ ہم اور تم ایک ہی زمانے میں ہے یا نہیں؟ یہ زمانی قربت ہے. اچھا، دوسری قربت مکان کی کہ ایک ہی جگہ پہ ہوں، ہم اور تم اس وقت ایک ہی جگہ پہ قریب ہے. دو قربتیں ہو گئی، ایک زمانی اور ایک مکانی، 2 قربتیں. تیسری ایمانی، ہم سب مل کر ایک اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں. یہ قربت ہے نا. تو نظریے کی قربت، ایمان کی عقیدے کی قربت، زمان کی قربت اور مکان کی قربت، یہ 3 قربتیں ہیں جو ہم میں اس وقت پائی جا رہی ہیں. ٹھیک، بہت توجہ رکھنا. اب میں تمہیں لے چل رہا ہوں پیغمبر اکرم کے زمانے میں، اور اگر تم سمجھ گئے اس بات کو تو میری آج کی محنت سہارت ہو جائے گی. آج میں نے تمہیں بہت زحمت دی. اللہ سے 2 قربتیں، توجہ رکھنا، اللہ سے 2 قربتیں، ایک سجدے کی قربت، ایک حج کی قربت. اب وہ لوگ جو زمانے رسول میں تھے اور رسول انہیں حج کے لیے لے چلے، انہیں دونوں قربتیں نصیب ہیں. سجدے کی قربت بھی اللہ سے اور کعبے کے قریب ہونے کی قربت بھی انہیں نصیب ہے. اور اب رسول سے 3 قربتیں ہیں ان کی. رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، عقیدے کی قربت، رسول کے ساتھ ہیں زمین کی قربت، رسول کے زمانے میں ہے زمانی کی قربت. کچھ سمجھ میں آیا؟ بہت حیران ہو رہے ہو نا. نہیں سبحان اللہ نہیں، تمہارا سنو، بہت کام کی بات کہنے جا رہا ہوں. اب تم نے سوچا کچھ کہ وہ جو رسول کے زمانے کے اکابر ہیں، بڑے لوگ، وہ کتنے قریب ہیں؟ رسول سے زمانے کی قربت ہے، رسول کے ساتھ رہتے ہیں زمین کی قربت ہے، رسول پہ ایمان رکھتے ہیں عقیدے کی بھی قربت ہے، حج کے لیے رسول کے ساتھ گئے ہیں اللہ سے بھی قربت ہے. توجہ رکھنا، سجدہ کرتے ہیں یہ اللہ سے دوسری قربت ہے. تو 5 قربتیں زمانے رسول کے مسلمانوں میں تھیں. اب اتنے بڑے مسلمان نہ پیدا ہوں گے نہ پیدا ہوئے جتنے زمانے رسول کے تھے. پریشان ہو نا بہت. میں بہت پریشان ہوں، لیکن میں قسم کھا کے خدا کی کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ یہ انسانیت کا تاج تھے، یہ انسانیت کا شرف تھے، یہ اخلاق رسول کے ذمہ دار تھے. رسول کے ساتھ ہیں،
رسول کے زمانے میں ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے بڑا مسلمان دنیا میں گزرا نہیں، سمجھ گئے؟ اور اب رسول کے ساتھ انہوں نے حج کیا ہے، اللہ سے بھی قریب ہے۔ بھائی میں کیا کروں کہ اتنے بڑے لوگ کہ دنیا میں ان کا کوئی مثل نہیں ہے، رسول نے غدیر میں روک کے کہا کہ اسے مولا مانو ورنہ تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ بھائی وہ بڑے لوگ سمجھ میں آ گئے، وہ کائنات کے سب سے بڑے لوگ، رسول نے روکا غدیر کے میدان میں اور کہا اسے مولا مانو۔ بھائی مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ جب اتنے بڑے لوگ علی کی محبت سے نہ بچ سکے تو محلے کا ملا علی سے کیسے بھاگ جائے گا؟ یہ مقام قرب سمجھ میں آ گیا؟ بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ اب تو لایا ہوں تمہیں غدیر کے مرحلے پر، مان۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ کہنے لگا پروردگار، کہنے لگا من عمل صالحا من ذکر او انثی، مان۔ یہ من دیکھ رہے ہو؟ من کے معنی جو بھی عمل صالح کرے، مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اسے اچھی جزا دیں گے، من۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، من، جو بھی ذرہ برابر اچھا عمل کرے اسے خیر کی جزا دیں گے، جو ذرہ برابر شر کا عمل کرے اسے شر کی سزا دیں گے۔ یہ من دیکھ رہے ہو نا، قرآن مجید کا من بہت افامن کان علی بینۃ من ربہ، من۔ اچھا تو یہ تو قرآن کے من سے بہت سے من ہیں، کبھی پھر عرض کروں گا۔ رسول کہنے لگا من ترک الدنیا لآخرتہ والآخرۃ لدنیا فلیس منا، من جو بھی دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے اور آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ من کی قوت دیکھ رہے کہاں تک رینج جا رہی ہے من کی، ٹھیک ہے نا؟ اور اب ایک روایت اور سنتے جاؤ، من، بھائی توجہ رہے، من ماتا، بھائی میں یہ روایت اپنی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ۔ بھائی یہاں تک تو آ گئے نا تم؟ اچھا یہ من جان بوجھ کے لایا ہوں میں، اس لیے کہ مجھے تمہیں کسی اور من تک لے کے جانا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو مر جائے آل محمد کی محبت پر وہ شہید مر گیا۔ من، یہ من کی قوت دیکھ رہے ہو نا؟ تو اب جہاں تک میرے رسول کا من جائے وہاں تک وہ حکم جائے۔ تو اب میرے نبی نے ہاتھ پہ اٹھا کے کہا من کن تو مولا ہو، من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا، جس کا مولا اس کا یہ علی مولا۔ بھائی عجیب بات ہے، اور اپنے سننے والوں کو روک لوں گا میں، میرا نبی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارا مولا، یہ علی تمہارا مولا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ میں تمہارا مولا ہوں، یہ علی تمہارا مولا۔ یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ میں جس کا مولا، علی اس کا مولا۔ تو کل اتنا طے کرنا ہے کہ علی، بھائی توجہ رہے، کل اتنا طے کرنا ہے کہ جب میں جس کا مولا، علی اس کا مولا۔ تو اب صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ رسول کس کا مولا، صرف اتنا طے کرنا ہے کہ رسول کس کا مولا۔ اب آواز دی سورہ آل عمران میں، قرآن مجید کا 30واں سورہ، آیت کا شان 81،
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. بہت پڑھے لکھے ہو نا، پڑھے لکھے شہر میں رہتے ہو. اب آیت کا ترجمہ سننا، بہت طویل آیت میں نے پڑھی اور چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ کی طرف توجہ دینا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. اس وقت کو یاد کرو. یہ اس وقت کو یاد کرو کب بولتے ہیں؟ جب دو لوگ ایک واقعے میں ہوں اور بعد میں ایک دوسرے سے کہے کہ اس وقت کو یاد کرو. سمجھ رہے ہو نا؟ اس وقت کو یاد کرو. وَإِذْ، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. اس وقت کو یاد کرو یعنی اللہ عہد لے رہا تھا، نگاہ محمد دیکھ رہی تھی. ابھی آگے چل رہے ہیں لیکن اب ایک مسئلے کا جواب دے دو. کس سے عہد لیا تھا؟ کس سے لیا؟ میں زور سے بولے. نبیوں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے عہد دیا تھا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رہی. یہ عہد کب لیا تھا؟ ایک ساتھ تو یہاں نبی تھے ہی نہیں دنیا میں. ایک کے بعد دوسرا آیا، دوسرے کے بعد تیسرا آیا. ایک ساتھ تو تھے نہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ ایک ساتھ سب سے عہد لیا. یہی تو ہے نا، النبیین سے عہد لیا. تو یہ کہاں لیا؟ عالم ارواح میں لیا نا. اچھا تو کیا اب بھی ملا کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں بنتا، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ بہت آرام سے آج گفتگو کر رہا ہوں میں اور زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ آئے مبارکہ تم تک پہنچ جائے ایک رخ اس کا، تو آج میری محنت سوارت ہو جائے گی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. سنو نبیو، اب دیکھو اللہ نے عہد کیا لیا. سنو نبیو، تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، دنیا میں بھیج دوں گا. پھر سننا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. پھر آخر میں ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے نبیو تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ. بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہی وہ مرحلہ فکر ہے. کس کا مولا یہ ذہن میں ہے نا بھئی، یہی تو مرحلہ فکر ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سنو پیغمبر ہو، آدم تم سنو، نوح تم سنو، ابراہیم تم سنو، سارے نبیوں سنو کہ جب میرا نبی آ جائے آخری تو تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ. تو سارے نبی میرے محمد کے مومن، میرا محمد ان سب کا نبی. 1,23,999 نبی میرے محمد کے مومن اور میرا محمد ان سب کا نبی. اب مومن میں اور نبی میں رشتہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی میں اور مومن میں رشتہ یہ ہے کہ نبی ہے مولا، مومن ہے غلام. یہ بات پہنچ گئی؟ بات پہنچ گئی؟ یہ دونوں آیتیں ذہن میں رکھو گے. سورہ آل عمران 3 سورہ، آیت کا نشان 81. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم میرے محمد پہ ایمان لاؤ گے. اور سورہ احزاب النبی اولا 33 سورہ، بالمومنین من انفسہم. نبی میں اور مومن میں رشتہ یہ ہے کہ نبی ہے مولا، مومن ہے غلام. تو اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ اگر میرا محمد سارے نبیوں کا نبی ہے، توجہ رہے، تو آدم کا مولا ہے، نوح کا مولا ہے، ابراہیم کا مولا ہے، موسیٰ کا مولا ہے، عیسیٰ کا مولا ہے.
بھائی توجہ رہے. اور آدم میرے محمد کے غلام، نوح میرے محمد کے غلام. بھائی میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، جو قرآن نے کہا وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یعنی وہ 1 لاکھ سے زیادہ نبی میرے محمد کے غلام، اور میرا محمد ان سب کا مولا. تو اگر کبھی سارے نبی سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور میرا نبی پوچھے پیغمبروں بتلاؤ میں کس کس کا مولا ہوں، تو خدا کی قسم آدم کہیں گے میرا مولا، نوح کہیں گے میرا مولا، ابراہیم کہیں گے میرا مولا، موسیٰ کہیں گے میرا مولا، عیسیٰ کہیں گے میرا مولا. تو اب محمد جس کا مولا فہذا علی مولا. کبھی پھر صحیح. اب ظاہر ہے کہ وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے اور آج گفتگو حد تلخیص میں ہوگی، بہت بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے ان محترم سننے والوں کو اس کے فوراً بعد کی ایک آیت سناتا جاؤں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ شَاهِدِينَ. کہنے لگا اقرار کرتے ہو کہ میرے محمد کو مولا مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے؟ کہا کہ پروردگار اقرار کرتے ہیں. ٹھیک، اس وعدے کو پورا کرو گے؟ کہا پورا کرتے ہیں، پورا کریں گے. کہا فَاشْهَدُوا میرے نبیوں گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. تیور دیکھ رہے ہو؟ اب اس کے بعد کی آیت پڑھو. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میری جرأت نہیں ہے کہ میں پورا ترجمہ کروں. سنو، میرے محمد کو پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان نہ لائے تو تمہاری نبوتیں بیکار کر دوں گا. میں نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا ہے، ترجمہ زیادہ سخت تھا، ترجمہ زیادہ سخت تھا، میں نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا. پھر کیا کہا کہ اگر تم میرے محمد پہ ایمان نہ لائے تو میں تمہاری نبوتیں بیکار کر دوں گا. بہت پڑھے لکھے ہو نا، اس لیے میں آیت کو آیت سے ریلیٹ کر رہا ہوں. محمد رسول اللہ وہ کہ اگر نبی اس پر ایمان نہ لائے تو ان کی نبوتیں بیکار، اور اس محمد سے کہا کہ اگر وہ نہ پہنچایا تو تیری نبوت بیکار. سمجھ رہے ہو بات کو؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. بوڑھے نبی نے جوان ولی کو اٹھایا، پھر کھڑا کیا اعلان کرنے کے بعد کہ میں جس کا مولا اس کا یہ مولا، اور کہنے لگے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے، اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. مالک وال من والا ہو، جو اس سے محبت کرے اس سے محبت کر، جو اس سے دشمنی کرے اس سے دشمنی کر، جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر، جو اس کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے. بھائی عجیب بات ہے، اور میں اس مرحلے پر تمہیں کیسے نہ روکوں، بہت عجیب بات ہے. دیکھو اس پورے واقعے میں ایک ہے بیان، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. بیان ہے نا، بیان تو جانتے ہی ہو. اخباروں میں تم یہ جو احمق قسم کے سیاستداں ہیں اور یہ جو غافل حکمران ہیں، ان کے بیان تو پڑھتے ہی ہوگے نا اخبار میں کہ آہنی ہاتھ سے یہ کر دیں گے اور آہنی ہاتھ سے وہ کر دیں گے. تو بیان کے معنی تو جانتے ہو نا. اچھا، تو اب وہ تو جاہلوں کے اور فاسقوں کے بیانات ہیں، لیکن اب اس میں میرے نبی کا بیان ہے جو دنیا کا سب سے بڑا سچا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. بیان ہے نا، میں توجہ رکھ کرنا. اور ایک ہے دعا، اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو
वंसुर मन नसर हो, वग़्ज़ुल मन खज़ल हो, उससे मोहब्बत कर जो उससे मोहब्बत करे, उससे दुश्मनी कर जो उससे दुश्मनी करे, उसकी मदद कर जो उसकी मदद करे, उसे छोड़ दे जो उसको छोड़ दे। तो एक बयान है और एक दुआ है। मान लिया? बहुत आराम से सुनना, इसलिए कि यही गुफ्तगू का आखिरी मरहला होगा। फिर सुनना भाई, एक बयान है गदीर के वाक़े में, स्टेटमेंट, और एक दुआ है। कुछ तुम्हें याद है कि मुशरिकों ने ऐलान रिसालत से पहले कहा था ये सच्चा है? कुछ याद है? कुछ याद है कि मुशरिकों ने कहा था सादिक है। नबूवत के ऐलान से पहले मुशरिकीन ने कहा था कि ये नबी तो नहीं है, अभी तो ऐलान ही नहीं किया है, लेकिन ये आदमी सच्चा है। तो मुशरिक की निगाह में मोहम्मद सच्चे। ठीक भाई, तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। मुशरिक की निगाह में मोहम्मद का हर बयान सच्चा, मोहम्मद सच्चे। और कुछ याद है कि ईसाई ने कहा था कि ये अगर दुआ कर दे पहाड़ के हटने की तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। ईसाई की निगाह में मोहम्मद की दुआ कबूल। आज ज्यादा सहमत नहीं दूंगा और गुफ्तगू यहाँ पे मेरी तमाम हो रही है। भाई फिर ये जुमला सुनना, मुशरिक की निगाह में मोहम्मद का बयान सच्चा, ईसाई की निगाह में मोहम्मद की दुआ कबूल। अब गदीर में एक है बयान, मन कुन तो मौला हो फादारी मौला, और एक है दुआ। अगर बयान से इनकार किया तो मुशरिक से बदतर, अगर दुआ से इनकार किया तो ईसाई से बदतर। मैंने जहमत दी, तकरीर तमाम हो गई। जाहिर है कि चंद जुमले मुझे मसाहिब के कहने, तकरीर तमाम हो गई, लेकिन मुझे जुमला कहने की इजाजत दो। अल्लाहुम्मा, मोहम्मद की दुआ गदीर के मैदान में, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो, वो आदिमन आदा हो। परवरदिगार उससे मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करे, उससे दुश्मनी कर जो इससे दुश्मनी करे। मुझे इतना बतला दो कि मेरे नबी की दुआ कबूल हुई या रद्द हो गई। मालिक उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे, मालिक उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे। दुआ कबूल हुई या रद्द हो गई? कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ रद्द हो जाए। तो अब इतनी बात तय हो गई कि दुआ हुई कबूल। अब कयामत तक जो भी अली का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है, जो भी अली का मुहिब है वो खुदा का मुहिब है। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू आज इस मरहले पर रुकेगी। भाई क्यों? इसलिए कि मकाम तकर्रुब में है अभी सारी गुफ्तगू की तरखीस, कि जितना जो करीब हो उतना साहिब मंजिलत है। अल्लाह से जितना जो करीब हो जाए उतना साहिब मंजिलत है। अब ये कुर्ब की मंजिल थी, ये कुर्ब की मंजिल थी। एक जुमला कहूंगा और चला जाऊंगा करबला की तरफ। मेरे नबी ने जब मेराज में जा रहे थे तो बारगाह इलाही से एक आवाज आई थी, अब्दी खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक। देखो मकाम कुर्ब, अगर मकाम कुर्ब समझ में आ गया तो मैं बराह रास्त मुत्तसिल हो गया करबला से। अब्दी खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, मेरे बंदे, रसूल से अल्लाह कह रहा है हदीस कुदसी, मेरे बंदे मैंने ये पूरी कायनात तेरे लिए खल्क़ की है। एक मरतबा मेरे नबी ने सर उठाया और कहा तरक्तुल खल्क़ लिअजलिक, मेरे मालिक अगर पूरी कायनात तूने मेरे लिए बनाई है तो मैं तेरे लिए पूरी कायनात को ठोकर मार रहा हूं। यह है मकाम कुर्ब। यह जुमला या ज़बान रसूल से निकला या ज़बान हुसैन से उस वक्त निकला जब हुसैन का सर सजदे में था। जब सजदे में सर था ना तो शिमर कहता है कि मैंने अपने कानों को मुतवज्जह किया। हुसैन कुछ कह रहे थे, मैंने अपने कानों को मुतवज्जह किया तो कह रहे थे तरक्तुल खल्क़
तुर्रन फी, सजदे में थे। तरक्तुल खल्क तुर्र फी हवा का व आयतंतुल अयाल लेकाए अरा का। मालिक तेरी मोहब्बत में पूरी कायनात को ठोकर मार रहा हूँ, और अब मालिक मुझे सकीना की यतीमी की परवाह नहीं। अजरकुमुल अल्लाह, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, और अब इससे ज्यादा बयान नहीं करूंगा, लेकिन अब मुहर्रम की पहली तारीख गुजर गई, तो अब ये जुमला सुनते जाओ। 26 तारीख थी रजब की 26 तारीख थी, दिन गुजर चुका था, रात थी, और हुसैन रसूल की मस्जिद में तशरीफ फरमाते, कब्र रसूल के करीब। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाते। एक मरतबा हाकिम मदीना का कासिद आया, कहा हुसैन तुम्हें हाकिम ने बुलाया है। कहा जाके कह दो कि हुसैन इबादत में मशगूल है। चला गया। फिर आया कासिद दूसरी मरतबा कि हाकिम आपका इंतजार कर रहा है। कहा उसे बतला दो कि हुसैन इबादत में मशगूल है। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने हुसैन इब्न अली से पूछा कि फर्जंद रसूल ये आपको हाकिम क्यों बुला रहा है? कहा भाई ये जान लो कि हाकिम वक्त का इंतकाल हुआ और यजीद हाकिम हो गया, और मुझे बैअत के लिए बुलाया जा रहा है, मुझे बैअत के लिए बुलाया जा रहा है। कहा फर्जंद रसूल आपका जाना मुनासिब नहीं है, आप इसी तारीकी में मदीने को छोड़ के कहीं और चले जाएं। ये सुनना था कि जबीन इमामत पर शिकन आ गई, और कहने लगे इब्न जुबैर हुसैन वो नहीं है, हुसैन वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। इतने में फिर कासिद आ गया। कहा फर्जंद रसूल आपको हाकिम ने बुलाया है। डांट के कहा कि जाके कह दो कि जब फुर्सत हो जाएगी इबादत से तो हम आ जाएंगे। तशरीफ फरमाते मस्जिद में उठे, घर गए, 2 रकात नमाज वहां पढ़ी वुजू के बाद, और बनी हाशिम को जमा किया, और जमा करने के बाद दारुल इमारा के दरवाजे पे आए, और बस 2 जुमले सुनो। जवाना ने बनी हाशिम को दरवाजे के बाहर रोक दिया। कहा अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो तुम बेतरीख दारुल इमारा के अंदर आ जाना, और अगर मेरी आवाज बुलंद न हो तो आने की जरूरत नहीं है। आए, हाकिम वक्त ने एहतराम किया, वो खत रख दिया जिसमें बैअत का मुतालबा था। आपने उसे देखा और उसके बाद कहा कि इन्नल बैअत ला तकूनु सिर्रा। देखो बैअत तन्हाई की बैअत, उससे कोई फायदा नहीं है। सौफा नुस्बिहु व तुस्बिहू, कल का दिन तुम भी देखोगे और कल का दिन हम भी देखेंगे, और उस वक्त तय करेंगे कि अय्युना अहक्कु बिल खिलाफत वल बैआ, कि कौन ज्यादा हकदार है कि उसकी बैअत की जाए और उसकी खिलाफत को तस्लीम किया जाए। ये तेवर देख लो हुसैन के। किसी ने मशवरा दिया कि अगर हुसैन इस वक्त चले गए, अगर चले गए तो हुसैन फिर काबू में नहीं आएंगे। कहा कि नहीं फर्जंद रसूल आप बैअत करें। तो एक मरतबा डपट के आवाज दी कि मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। हुसैन जैसा, हमेशा के लिए फैसला दिया कि हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैअत नहीं कर सकता। आवाज बुलंद हो गई इस जुमले पर हुसैन की। बनी हाशिम के जवान तलवारें खींच के दारुल इमारा के अंदर आ गए, और सबसे पहले जिसने तलवार खींची उसका नाम था अबुल फजल अब्बास। अजरकुमुल अल्लाह, तुम्हारी सनाएं बुलंद हो गई, बुलंद हो गई। कहा अब्बास तलवार को नियाम में रखो। बनी हाशिम के जवानों को लिया, जलाल के आलम में वापस आए। जब घर आए तो एक मर्तबा अब्बास को गौर से देखा और कहा अब्बास अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, अब सामान सफर तैयार करो। आखिरी जुमले, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई और अब मैं तकरीर को तमाम कर रहा हूं। अब्बास सामान सफर तैयार करो। भाई ये जुमला तुम्हारे सुनने के काबिल है। अब्बास मशगूल हो गए सामान सफर की तैयारी में। अच्छा अब्बास तो मशगूल है ना, अब्बास मशगूल है। ये घर में जब इत्तला हुई
کہ سب سفر کرنے والے ہیں تو بیویوں کا عالم کیا ہوا بتلاؤں؟ یہ جملہ سنو اور اس جملے کو یاد رکھنا. ہمارے ایک بزرگ صحابی ہیں حضرت عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی عمر کے بزرگ تھے، کان نہیں تھے. روایات میں یہ ہے کہ کانا لا یسمع الرعد، ان کے کان میں بادل کی گھڑگھڑاہٹ کی آواز بھی نہیں جاتی تھی. اس رات جس کے دن میں حسین کو نکلنا تھا، سو رہے تھے عروہ غفاری اپنے گھر میں. ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھے اور اپنی بیوی سے یہ کہنے لگے کہ میں تو بادلوں کے گھڑگھڑانے کی آواز بھی نہیں سنتا، یہ میرے کانوں میں کن بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی. بیوی نے چیخ کے کہا عروہ کیا پوچھتے ہو؟ یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں، یہ محمد کی نوازیاں رو رہی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ عباس جو سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہے، یہ بیویاں جو گھر میں رو رہی ہیں. دو صورتحال تو تم نے دیکھ لی نا، اور اب آخری صورتحال سنو اور مجھے اجازت دے دو. حسین ابن علی گھر سے باہر آئے، دوبارہ آئے روضہ رسول میں، آخری مرتبہ خدا حافظ کرنے کے لیے نانا کو آئے. قبر سے لپٹ کے روئے، روتے روتے حسین ابن علی خواب میں چلے گئے. نانا کے قبر پر لیٹ کر سو گئے سینہ رکھ کر. رسول کو خواب میں دیکھا، کہا یا جدہ ہو خذنی الیک. نانا اب یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی، نانا اپنے پاس قبر میں بلا لے. بس تم رو چکے اور تقریر تمام ہو گئی، نانا اپنے پاس قبر میں بلا لے. سر پہ ہاتھ پھیرا، خواب میں سینے سے لگایا، کہا بیٹے اتنے پریشان ہو؟ ابھی تو تمہیں بچی کے رخساروں پر تماچے دیکھے. بے چادر بیویاں شہر بہ شہر پھرائی جائیں گی، تمہارا سر لو کے نیزہ پہ جائے گا. حسین صبر کرو. آنکھ کھلی. یہ کہتے ہوئے اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. نانا سے رخصت ہو لیے، آئے بھائی کی قبر پر، حسن ابن علی کی. آئے تھوڑی دیر بیٹھے، کچھ باتیں کی بھائی سے، چوما قبر کو، سینے سے لگایا، رخصت ہوئے. اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ آخری جملہ اگر پہنچ گیا تو میں نے تم سے اجازت لے لی. راوی کہتا ہے کہ میں رات کی تنہائی میں اور تاریکی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حسین جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے تو قدم جمع کے رکھتے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے شیر ترائی میں جا رہا ہو. یعنی بادشاہوں کی طرح جا رہے تھے قدم جمع کر رکھتے ہوئے. اور جب بھائی کی قبر پہ گئے تو قدم جمع کے گئے، بادشاہوں کی طرح گئے. لیکن اب جب بھائی کی قبر سے ہٹ کر ماں کی قبر کی طرف چلے تو ایسے دوڑے جیسے بچہ دوڑتا ہے. یہ کہتے جاتے تھے اماں میں آ گیا. قبر کے قریب پہنچے، دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے اور کہا السلام علیک یا اماں میرا سلام پہنچے. راوی کہتا ہے قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام. اے ماں کے یتیم بچے، اے ماں کے مظلوم بچے، اے ماں کے پیاسے بچے، تجھے بھی ماں کا سلام پہنچ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یا حسین، یا حسین، یا حسین.